اس بات کا دکھ نہ کرو کہ ایک دوست نے تمہیں دھوکہ دیا, اس بات کا دکھ کرو کہ تم ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے. واہ, آپ کے نزدیک محبت ایک بار ہوتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے؟ محبت, میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے روزانہ محبت ہوتی ہے خواتین سے. شیم آن یو, شیم آن یو. میاں بیوی کے لیے کوئی بتا دیں کہ کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے جس سے وہ گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک کپل تھا, وہ اپنی 45ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ تو شوہر نے کہا جی کہ ہماری جب شادی ہوئی تو ہم ہنی مون کے لیے ایوبیا وغیرہ گئے, تو بیگم کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا, تو انہوں نے وہ گھوڑے پر بیٹھی, انہوں نے وہ گھوڑا دوڑایا, تو تھوڑی دیر بعد گھوڑا وہ بدک گیا, کیا کہتے ہیں, اس نے یوں گرا دیا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہنی دس از یور فرسٹ چانس. پھر وہ دوبارہ اس پہ بیٹھی, پھر انہوں نے گھوڑا دوڑایا, تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ گھوڑا بدک گیا, پھر وہ گری. انہوں نے پھر اسے کہا کہ ہنی دس از یور سیکنڈ چانس. تو خیر وہ پھر بیٹھی, پھر تھوڑی دور گئی, تو پھر وہ گھوڑا تھوڑا سا اس طرح کا تان ٹرینڈ یا کچھ, وہ تیسری دفعہ پھر اس نے کیا, وہ گری. تو انہوں نے اپنے پرس سے پسٹل نکالا اور گھوڑے کے سر میں گولی مار دی. تو شوہر کہتا, میں نے جیسے ہی دیکھا مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا کہ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم نے ایک بے زبان جانور کو اتنی سی بات پہ گولی مار دی. تو اس نے کہا ہنی دس از یور فرسٹ چانس. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیروز چودھری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وائس آف کلک می پاکستان. ناظرین, آج اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں, لیکن ان کا کانٹینٹ بہت پاورفل ہے جو یوتھ میں بلند حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے. جن شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں, تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سید وقاص صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں. نہیں, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می سر. آئی ایم ٹرولی آنرڈ اینڈ ہمبلڈ ٹو بی ود یو. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر کیسے خیال آیا کہ یہ کانٹینٹ کو سوشل میڈیا پہ لایا جائے اور لوگوں کو انسپائر کیا جائے؟ لفظ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور لفظ ریولوشن لا سکتے ہیں. کیا بات ہے. میرے سب سے بڑی جو بات جس سے میں نے سٹارٹ کیا, ایک چھوٹی سی سٹوری, وہ یہ کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, ویسے ہی وہ اسکرول کر رہا تھا مختلف ریلز, تو ایک نوجوان شاعر ہے, مجھے ان کا نام نہیں یاد, ان کی ایک ہائیکو 3 لائنز پوئٹری جو اردو میں ہوتی ہے, اس کو وہ میری نظر سے گزری. وہ تھی کہ میری دعا ہے کہ اس بے ضمیر دنیا میں کسی کے بچے کبھی اتنے کامیاب نہ ہوں کہ اپنے باپ کو ناکامیوں کے تانے دیں. اب وہ جیسے ہی میں نے وہ سنی تو میں ایک دم رونے لگ گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, میں نے ان کو ویڈیو کال کی. تو اب میں رو رہا تھا, تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے بڑا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے ان سے کہا مجھے معاف کر دیں اگر میرے سے کبھی زندگی میں کوئی گستاخی ہوئی ہو, کبھی آپ کو لگا ہو کہ میں نے کوئی آپ کا کہنا نہیں مانا کوئی, تو میں نے کہا پلیز مجھے. وہ کہتے نہیں بیٹا تو میری جان ہے, میرا بڑا پیارا بیٹا ہے. تو میں کہا نہیں پھر بھی. تو مجھے اس بات نے مجھے لگا کہ نہیں, ایک چھوٹی سی بات ایک انسان کا دل بدل سکتی ہے, چینج کر سکتی ہے. تو دیٹ از ون آف دا ٹریگرز ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. ٹھیک, ابھی آپ نے باپ اور بیٹے کے تعلق کی بات کی ہے. یہ ایسا تعلق ہے, بیٹا محبت تو کرتا ہے لیکن بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے اظہار نہیں کر پاتا اس محبت کا اپنے باپ سے. تو باپ اور بیٹے کی محبت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیسے ڈسکرائب کریں؟ باپ اور بیٹے کی محبت, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ باپ جو ہے, باپ بھی نہیں کئی دفعہ ایکسپریس کر پاتا اور بیٹا بھی نہیں کئی دفعہ ایکسپریس کر پاتا. ماں کو اکثر ہم خود اپنی والدہ ہیں ان کو جا کے ان سے جپھی ڈال لیتے ہیں, کبھی ان کو پیار کرتے ہیں, ان سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن باپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خوف. ایک آدمی ہے جو پورا دن بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, بیمار ہو, وہ تب بھی وہ جاتا ہے باہر کام کرنے کے لیے, نہیں یار میں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وہاں محنت کرتا ہوں. بالکل ایسی. اب میرا خیال ہے ماں کا تو ہے ہی اپنی اولاد سے محبت, باپ کی بھی محبت کسی بھی طور پہ کم نہیں ہے اولاد کے لیے.
اب میں اپنے کلچر کی موسٹلی ساؤتھ ایشین کنٹریز کلچر کی بات کر رہا ہوں. اب ہوتا ہے کہ باپ جب شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہے تو جیسے وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا موسٹلی, تو اس کی ماں کیا کہتی ہے, آج اس نے گھر کا کام, وہ اسکول کا کام نہیں کیا, آج یہ سارا دن بار بار گردی کرتا رہا, آج یہ یوں کھیلتا رہا. اب وہ باپ کیا کرتا ہے, وہ چاہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو گلے لگائے, اس سے پیار کرے, وہ اس نے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹرانگ رول, گڈ کاپ بیڈ کاپ کا جو ہوتا ہے نا, تو وہ بیڈ کاپ کا رول بھی کرنا ہے. بالکل وہ اس کو ڈانٹتا ہے, غصہ کرتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے تھوڑی سی ایک وہ فرکشن, وہ ایک خوف سا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمارے ساتھ, اور دیکھیں ایک اور چیز کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کانشیس ایفرٹس نہ کریں آپ نہیں سیکھ سکتے. بے شک ایسی ہے. اور پیرنٹنگ بھی ان میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھی لڑکا جوان ہو گیا شادی کر دو, ایسی ہے. تو شادی ہوگی, بچے ہو گئے, چلو. اب وہ بچوں کو بھی ایسا نہیں ہوتا, اور ایسا ہوگا بھی نہیں کبھی, جب تک ہم اس کی کانشیس ایفرٹس کر کے اپنی جنریشن کو, اپنے لوگوں کو نہیں سکھائیں گے کہ جو ہمیں سکھایا گیا آلریڈی ہمارے پاس, اللہ رب العزت نے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے, بتایا ہوا کہ جی یہ بات ہے, یہ طریقہ اس طرح کرنا ہے. تو وہ جو میں نے بتایا نا کہ جب وہ خوف ہوتا ہے تو بچہ اب یہ چھوٹا سا شروع سے ہی وہ اس کی سائیکالوجی میں بلڈ ہو رہا ہے کہ یار ہی از دا بیڈ کاپ, ہی از مائی فادر, ہی لوز می. ایک دفعہ ایک رائٹر تھا اینڈریو میتھیوز, اس سے کسی نے پوچھا کہ ڈو یو لو یور چلڈرن, اس نے کہا یس آئی ڈو. اس نے کہا ڈو دے لو یو, اس نے کہا یس دے لو می. اس نے کہا ڈو یو ٹیل یور چلڈرن دیٹ یو لو دیم, اس نے کہا نو آئی ڈونٹ, because they know I'm working all the day, I'm working for them, I'm going through so much just for my children, for my family. They already know it, I don't need to tell them. Usne kaha no, you are wrong, you need to tell them over and over again that you love them. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اسی لیے ہماری تعلیمات ہے کہ اپنے بچوں کو, چھوٹے سے بچے ان سے پیار کریں, ان کو بتائیں کہ بیٹے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, کیونکہ اس سے وہ جو بانڈنگ کریٹ ہوگی نا آپ کی, آپ کو بچے کو پتا نہیں یار یہ مجھے صرف مارنے کے لیے نہیں پیدا ہوا انسان, یہ انسان صرف مجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. جی یہ بہت اچھی بات کی ہے سر. اب بات کروں گا میں جینزیز کی. سر جینزیز کے اندر دیکھا جاتا ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے ہر بندہ, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں شارٹ کٹ سے سکسیس حاصل کر پاؤں, اور میں جاتے ہی گریجویشن کرتے ہی مجھے 2 لاکھ روپے کی سیلری ملے گی تو میں کام کروں گا. شارٹ کٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ رات کو سوئیں, کھانا وانا کھا کے واک کر کے سوئیں, صبح اٹھیں اور آپ سپر سٹار ہوں, اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. آپ صبح اٹھیں, رات کو آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہ ہو, صبح اٹھیں آپ کے اکاؤنٹ میں ملینز وہ روپیز ہوں, ڈالرز ہوں, کیا نقصان ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. مطلب آپ یوں بیٹھیں, یوں پلک جھپکے, اور صبح ایک دن کے اندر راتوں رات آپ فیمس ہو جائیں, راتوں رات آپ سٹار بن جائیں, راتوں رات آپ بزنس ٹائکون بن جائیں, کوئی نقصان نہیں ہے. ہے کوئی نقصان؟ بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل. لیکن, اور میں آپ کو چند مثالیں دوں گا, چند لوگوں کے نام شاید آپ نے سنے ہوں, کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا, رات کو سویا, صبح اٹھا تو اس کا نام تھا شاہ رخ خان. وہ انڈیا کی انڈسٹری کا, پوری دنیا کا, وہ جو ہندی فلموں کا بے تاج بادشاہ بن گیا ایک راتوں رات. آپ اسی طرح عامر خان, اسی طرح وہ ٹام کروز, اور بڑے بڑے مثالیں دے رہا ہوں میں وہ شوبز کی, شاید وہ جینزی کو, جان وک کا جو ہیرو ہے کینو ریوز, تو یہ وہ مثالیں جو راتوں رات سپر سٹار بن گئے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ کیا کوئی بلیو کرے گا؟ نو. دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سسٹینیبل گروتھ شارٹ کٹ سے نہیں آتی. بالکل. ہر فیروز چودھری ایک اتنا شاندار ہوسٹ, اتنا پیارا ایک زبردست ہوسٹ بنے, یہ راتوں رات نہیں بنے. یہ نہیں ہوا کہ آپ رات کو صبح اٹھے, آپ نے کہا یار میں آج ایک بڑا اچھا ہوسٹ بن جاؤں گا, میں پوڈ کاسٹ. نو, آپ نے کافی اس میں ایفرٹ کی, محنت کی, آپ نے لوگوں کو دیکھا, آپ نے اسٹڈی کیا, ایسے. تو یہ بات بیسک آپ نے سمجھنی ہے کہ شارٹ کٹ ڈو ناٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ. اگر فار ایگزامپل کسی کا باپ, کسی کا ماموں, چاچا کوئی ہے, کسی ریفرنس سے وہ اسے کسی ایسی جگہ پہ مل بھی جائے, ایسی اپورچونٹی جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا, تو وہ زیادہ عرصے تک وہ سسٹین نہیں کر سکتا. تو یہ بات تو پہلے اپنے دل سے نکال دیں.
کہ کوئی شارٹ کٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل محنت اور وہ آپ کو ہر بڑی کامیابی کے لیے بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. ایسی ہے سر. سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے کانٹینٹ بنتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ میں اگر انسپائرنگ کانٹینٹ بناؤں گا تو شاید یہ نہ چل سکے, کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں الٹا سیدھا کانٹینٹ ٹرینڈ پر چلا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے انار کا جوس پینا ہے تو آپ کیا چیز یوز کریں گے اس کے لیے؟ انار. ٹھیک ہے نا. آپ نے آم کا جوس پینا ہے, آپ کو آم چاہیے. بالکل ایسی ہے. تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انار ڈالیں اور آپ کے یار اس میں سے تو وہ سیب کا جوس نکل آیا. ایسے ہے. بالکل ایسی. تو جو انسان کے اندر ہوگا, ایسی ہے. جو آپ کے اندر ہوگا, آپ وہی شیئر کر سکتے ہیں نا. بالکل ایسی ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ فار ایگزامپل فیشن ماڈل ہے تو وہ فیشن کی وہ ٹپس کر سکتا ہے, فیشن کے سٹائل کر سکتا ہے. ایک بندہ ہے وہ بزنس مین ہے, وہ بزنس کی کر سکتا ہے. اسی طرح تو جب آپ ایک مشن پہ ہوتے ہیں نا, جب آپ کو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں, جب آپ کو پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اس میں کسی کوئی کانٹینٹ کوئی وہ اور سسٹینیبل. پھر وہی بات ہے کہ عزت وہ جو سسٹینیبل ہے, جو ہمیشہ کے لیے, وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آ سکتی ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ جی آپ کے 2 ملین یا 2 لاکھ یا 2,000 یا 50,000 فالوورز ہو گئے, آپ کو بڑی عزت مل گئی, وہ ایک لمحے کی بات ہے, ایک لمحے کی بات. یوں کسی نے کوئی آپ کی کوئی چھوٹی سی بات کسی کو لگی اور ان لوگوں نے آپ کی ساری وہ فیم کو اڑا کے وہ سائڈ پہ پھینک دینا. تو جب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ نہیں یار میری جو عزت ہے وہ صرف میرے مالک کی طرف سے ہے, پھر آپ کو پتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات اچھی ہے, یہ میں نے شیئر کرنی ہے. اور دوسری بات ایک اور بڑی اہم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا, بیان کرنے کی صلاحیت دی, ہمیں بیان کرنا سکھایا. بے شک. اب وہ ہے نا اسپائڈر مین کی ایک لائن ہے, ود گریٹ پاور کمز گریٹ ریسپانسبلٹی. جتنا زیادہ آپ کا انفلوئنس ہے, جتنے زیادہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو ریپل افیکٹ ہے, آپ کی ایک بات ایک ریولوشن لا سکتی ہے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی ڈوبتے ہوئے کو, کسی مایوس کو, کسی دکھی انسان کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں اپنی ایک بات سے. اور ایک ہی بات سے آپ کسی انتہائی کانفیڈنٹ, انتہائی اسمارٹ بندے کو مایوس بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسی سر. تو یہ بس جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے, آپ کا پرپس کلیئر ہے, پھر آپ کو یہ جو پیرامیٹرز ہیں کہ جی آج کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. آج اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ وہ پیجز وہ بنا لیتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں جی, مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ فلانے آپ کے فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے, ان کے آپ سے زیادہ فالوورز ہیں, انہوں نے وہ صرف اس میں میوزک ایسا ایڈ کیا ہوتا ہے, ایسے سب ٹائٹل. میں کہ یار بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے میرا مشن یہ ہے کہ میری جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں. کیا بات ہے. اور اگر وہ پہنچ رہی ہیں تو میرا بیٹا ہے موسیٰ, میں نے ایک دن اس سے کہا, میں کہ یار یہ لوگ ہمارا کانٹینٹ بغیر ہمیں کوئی کریڈٹ دیے, بغیر کوئی بات کیے ہمارا وہ شیئر کیے جا رہے ہیں آگے, تو ان کو کمپلین کریں ان کے خلاف ہم. اس نے کہا بابا آپ کا مشن کیا ہے؟ میں نے کہا مشن ہے کہ اچھی بات پہنچے آگے. اس نے کہا دیٹس اٹ, دے آر ڈوئنگ یور جاب فری آف کاسٹ. اس نے کہا وہ آپ کی بات آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تھینک یو. ایسے ہی سر. یہاں پر دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے دور کے اندر یوتھ جو ہے وہ ایک کانٹینٹ دیکھتی ہے, اگر وائرل ہو رہا ہے, لیٹ سپوز فیملی ولاگنگ دیکھتی ہے, تو ہر بندہ ہی فیملی ولاگنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی بات یہ کہ دیکھیں, جب آپ کو سبسٹنس کا نہیں پتا نا, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری. بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری معصوم, میں ان کو بہت ہی معصوم سمجھتا ہوں. اور اچھا یہاں پر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پر بچہ جو ہے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہ رہا, وہ یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہے. جی بالکل. یہ کیوں ایسا؟ اس کی وجہ ایسی ہے کہ جو انوسینٹ مائنڈز ہیں, اگر آپ ان کو ٹرین نہیں کریں گے, اگر آپ انہیں صحیح اور غلط نہیں سکھائیں گے, اگر آپ ان کو شعور نہیں دیں گے, تو پھر وہ اس طرح کی جو گمکس ہوں گے ان سے بڑی جلدی انسپائر ہو جائیں گے. وہ ذرا دیکھیں یہاں بھی فلانا بندہ وہ لینڈ کروزر کے ساتھ بیٹھ گیا, چاہے وہ لینڈ کروزر اس نے رینٹ پہ لی ہو, چاہے وہ کسی دوست کی لینڈ کروزر جا رہا ہو, وہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو وہ جو انفلوئنس ہے اب اس وقت یہ ان معصوم لوگوں کو جو ان سے انسپائر ہو کے اپنے کیریئر پاس چینج کر لیتے ہیں, اپنی لائف کا مشن ہی چینج کر لیتے ہیں, ان کی تو نقصان ہو رہا ہے. لیکن وہ جو کرمنلز ہیں
جو صرف یہ بغیر وہ شعور کے صرف وہ اس لیے کہ یہ چیز چل رہی ہے, یہ ہٹ ہو رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے اس میں جو کرمنلز ہیں ان سے زیادہ غلطی ان کی ہے جو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب تک وہ ایک کہاوت ہے نا کہ لالچی لوگوں کی بستی میں جو فراڈی ہوتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے, مشہور سی کہاوت ہے. کہ اب جو یہ لالچ ہے کہ میں شارٹ کٹ کے تھرو میں کہوں جی مجھے محنت نہ کرنی پڑے, میں راتوں رات کو ایسی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گھر بیٹھے اور یوں میں اس طرح کا ہو جاؤں. اب وہ لوگ جو ان کو بیچ رہے ہیں اپنا سامان, وہ انہی کی ضرورت ہے وہ اس کا. تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو نوجوان جو ٹیلنٹ کے ساتھ اور مشن کے ساتھ اس انڈسٹری میں اس میں ہیں, تو آپ اس مشن پہ کریں کام کہ ہم جب اپنے لوگوں کو بتائیں گے, اپنی یوتھ کو, اور آپ یقین مانیں میں اس بات پہ میرا پورا یقین ہے کہ ایک اچھی بات ایک ریولوشن لا سکتی ہے. وہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہے, اور بیج کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو زمین میں ڈال دیں نا, اس کے اوپر آپ چاہے سیمنٹ لگا دیں, چاہے لوہا لگا دیں, چاہے دنیا کی ہر چیز لگا دیں, اس نے وہ چیر کے اس کو پھاڑ کے نکل جانا ہے. ایسے ہی ہے. تو اپنی یہ جو آپ کی اچھی باتیں, آپ کی جو ایفرٹس ہیں, اس کو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. سر آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا کی وجہ سے سوسائٹی میں کمپلیکس پیدا ہو رہا ہے, لگژری لائف سٹائل دکھانے کی وجہ سے ایک عام شخص یا یوتھ کے اوپر سائیکولوجیکل پریشر فیل ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. نہیں, یوتھ کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے, اس کے علاوہ جو کریٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں انفیریورٹی کمپلیکس میں جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, اس پہ 2 ملین ویوز آئے, واہ, یوں لائکس آ رہے ہیں, ویوز آ رہے ہیں, کمنٹس آ رہے ہیں, ویری نائس, مجھے وہ ڈوپامن مل رہی ہے, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ واہ. اب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, 500 ویوز آ گئی, یار یہ کیا بات ہے, اتنی اچھی ویڈیوز تھی. پھر ایک اور ویڈیو کی, اس میں 2000 ویوز ہیں, میں اب کمپلیکس میں جا رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جو سمجھنی ہے ہم سب کو, کہ اگر آپ باہر کی دنیا سے ویلیڈیشن سیکھ کر رہے ہیں, دین یو آر رانگ پرنسپلی. آپ کو اپنی جو آپ بات ہے, آپ کا جو کانٹینٹ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. یو نو, اگر آپ کو پتا کہ نہیں بھائی جس کے جتنے مرضی لائک ہوں یا ویوز ہوں, کچھ ہوں, ڈزنٹ میٹر, میرا کام تھا یہ. پھر اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو میں نے اپنی جو بات ہے جو ہے میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, تو میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ کہ کوئی اس کو لائک کرے یا نہ کرے, کوئی اس کو شیئر کرے یا نہ کرے, اگر مجھے پتا ہے تو میں کسی سے وہ ویلیڈیشن نہیں چاہ رہا, تو پھر اٹ ول ناٹ افیکٹ مائی مینٹل پیس. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ کو اپنے بات, اپنے کانٹینٹ, اپنے اس پہ کلیئرٹی ہے, دین یو ڈونٹ سیک اینی تھنگ فرام ادرس. بات کرتے ہیں ٹرسٹ کی. آج کل سب سے مہنگا لفظ جو ہے وہ اعتماد کا ہے. اعتماد کیسے کیا جائے کسی پر, کیا پیرامیٹرز ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ٹرسٹ کیا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ٹرسٹ. ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس گلاس میں صاف پانی ہے اور میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں آپ کی بات پہ. آپ کو دنیا, یہ جو دنیا قائم ہے, اس میں ٹرسٹ از ون آف دا موسٹ انٹیگرل کمپوننٹس. کیونکہ اگر یہ ٹرسٹ ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں سڑک پہ آپ جا رہے ہوں گے, ادھر سے وہ گاڑی ایک دوسرے کو لگے گی, آپ وہ 2 گاڑی والے جا رہے ہوتے ہیں, اب وہ صرف ٹرسٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ 1 وے وہ ہوتا ہے, سنگل روڈ, وہ جا رہا ہے, اسے پتا ہے کہ یار وہ اس نے اس کو راستے بڑی کلوز سے وہ گزرے, کہ ان دونوں کو ٹرسٹ ہے کہ نہیں یار یہ مجھے یہاں سے گزارے گا, میں ادھر سے گزاروں گا. تو اب ٹرسٹ کیا کیسے جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ بیسک ایک ہیومن وڈ ہے انسٹنکٹ کہ ہم اپنے لوگوں پہ ایک دوسرے سے جو ان کے بیہیویئر سے, موسٹلی بیہیویئر سے, آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, کس طرح اس سے ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی بیسک ہے. ان ڈیپتھ اگر آپ اس کو ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی فیزز سے گزرنا ہے نا. ہمارے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یشد حضرت عمر فاروق کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں. بالکل ایسی ہے. آپ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں, آپ اس کے ساتھ مالی لین دین کر لیں. یہ 3, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ کریں گے تو خالی یہ نہیں کہ کھانا کھا لیا تو کیا ہو گیا,
ایسی یہ نہیں کہ کھانا کھا لیا, کھانا کھانے سے ٹرسٹ ہو گئی ہوئی, یا اس کے ساتھ میں یہاں سے بیٹھ کے مری سے گھوم کے آ گیا تو ٹرسٹ. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, بڑی فلسفی ہے کہ آپ جب کسی سے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے آداب اس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ کھانا رکھے تو وہ ساری وہ جو اچھی جو بوٹیاں وہ میں فٹافٹ میں اپنی پلیٹ میں ڈال لوں, اور وہ تو بیسیکلی باتیں بڑی چھوٹی سی ہیں, ایسی ہے. لیکن ان سے یہ بڑا اچھا ہمیں وہ پورا پروسیس ہمارے پاس موجود ہے ٹرسٹ کرنے کے لیے, ہم کر سکتے ہیں. آج کل اعتماد کرنا کتنا مشکل ہے کسی پر؟ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آسانی سے لوگوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو بھی مسلمان کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیشہ میں اس سے خوش گمانی رکھتا ہوں کہ ابھی یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے. ہاں لیکن ایک چیز ہے, آپ گمان ہمیشہ, یہ تو ہم پہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اچھا گمان کرے, لیکن ٹرسٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کو الاؤ کر دیں کہ وہ آپ کو مینیپولیٹ کر دے, آپ کو بیوقوف بنا لے, آپ کو ڈیسیو کر دے. یہ نہیں ہے. آپ نے ٹرسٹ کریں لیکن اس کو اس طرح آپ وہ کریں, ٹریٹ آپ کا جو وہ آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے, اس کو تمام پیرامیٹرز کو چیک کر. آپ آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں, کبھی دھوکہ ملا آپ کو؟ کسی ستارے سے کیا شکایت کہ رات سب کچھ بجھا ہوا تھا, فسردگی لکھ رہی تھی دل پر, شکستگی کی نئی کہانی, عجیب آشوب وزاداری ہمارے اعصاب پر ہے طاری, واہ, لبوں پہ ترتیب خوش کلامی, دلوں میں تنظیم نوحہ خوانی, ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا, کئی مزاجوں کے دشت دیکھے, کئی رویوں کی خاک چھانی. اعظم بہزاد صاحب کی نظم. تو دھوکے میرا خیال ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ ہمیں دھوکہ ملنا بھی زندگی کا حصہ. ہاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے, میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو کبھی دھوکہ نہ ملا ہو. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ دھوکہ کھایا یا نہیں, اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اس دھوکے سے کچھ سیکھا یا نہیں. کیا بات ہے. اگر تو وہ لیسن, if you learn from your mistakes, from your failures, then those are not mistakes. Then they become very profound lessons. You know? بالکل. تو آپ اگر اپنی دھوکوں سے آپ سیکھ رہے ہیں تو then it's part of your evolution, it's part of your growth, it's part of your journey. بالکل ایسی ابھی اعتماد کی بات ہم کر رہے ہیں. محبت کیا ہے سر؟ یہ جو ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ ہم سب, یہ محبت ہے. واہ. یہ جو دنیا ہے نا, دنیا کی جو تخلیق ہے اس کی بنیاد محبت ہے. اور یہ جو دنیا قائم ہے, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم وہ سورج نکل رہا ہے اور بارش ہے اور سمندر کا پانی ہمیں نہیں ڈبو کے جا رہا, وہ ایک خاص وہ حد تک, یہ سب محبت ہے. واہ. یہ اللہ رب العزت کی اپنی مخلوق سے محبت ہے کہ ہم کئی دفعہ نعوذ باللہ اپنے مالک کی نافرمانی کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. وہ ہمیں بلاتا ہے کہ ہاں بھائی 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے, ہم کئی دفعہ نہیں جاتے, بھول جاتے ہیں, کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں, کئی دفعہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, ظلم کر دیتے ہیں, ناانصافی کر دیتے ہیں, لیکن وہ اسی وقت ہمیں پکڑ کے یوں گردن سے جو کر کے ہمارا موڑ کے ہمیں فنا نہیں کر دیتا. یہ محبت ہے. کیا بات ہے. کیونکہ اگر محبت, مالک کی محبت نہ ہو تو پھر یہ دنیا ایک لمحے میں, صرف ایک لمحے کی دیر ہے, ذرا سے وہ اگر اس نے وہ محبت سے نظر ہٹا لی تو سب وہ پھر سورج کس سیارے سے ٹکرا جائے گا, زمین کہاں ملیا میٹ ہو جائے گی. تو یہ محبت ہے. کیا بات ہے. اور اب آپ شاید آپ سوچ رہے ہو کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی ماڈرن سی کوئی محبت, کہ وہ لڑکی کتنی پیاری ہے, یا وہ خاتون سے محبت, آدمی سے محبت, یا وہ گاڑی سے محبت. یہ سب محبت اسی کی ہی فارمز ہیں, اسی کی برانچز ہیں. کیا بات ہے. جتنی بھی یہ محبت ہے نا, یہ میاں کی بیوی سے محبت, باپ کی بیٹے سے محبت, اور بیوی کی شوہر سے محبت, ماں کی بچوں سے محبت, ایک انسان کی اپنے پیٹ سے محبت, یہ سب محبتیں اسی کی روٹ جو ہے نا وہی ہے جس کی بنیاد, جو دنیا کی سب سے بڑی جو کاز ہے تخلیق کی. محبت یک طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ بھی ہوتی ہے. اور محبت اور عشق میں کیا فرق ہے پھر؟ عشق کی معراج ہے گھل گھل کے پا جانا وفات. یہ سادہ سے لفظوں میں جینزی کی ٹرم میں بتا رہا ہوں, کیونکہ عشق کی معراج ہے گھل گھل کے پا جانا وفات, عشق کب محبوب کو ہے رام کر جانے کا نام. بیسیکلی محبت, عشق, یہ ساری ہم نے ہی کریٹ کی ہوئی ہے. ورنہ محبت سے زیادہ
خوبصورت کوئی ورڈ نہیں ہے. اچھا. اور محبت زیادہ ہے کم ہے, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی محبت کی بنیاد جو ہے نا وہ محبت ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ عشق ہے. میرا ماننا یہ نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ محبت ہے بس. اچھا. آپ کو ایک باپ کو اپنی بیٹی سے یا اپنے بیٹے سے محبت ہے, شاید کچھ لوگ کہیں عشق نہیں ہے, لیکن وہ محبت ہی ہے وہ جس کے لیے اپنی بیٹی اپنے باپ کی اپنے بیٹے کی خاطر دنیا کی ہر چیز کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے. اپنی بیٹی کی طرف اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے وہ اس سے خاطر دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتا ہے. اب وہ چاہے اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی باپ کو بیٹے سے عشق تو نہیں تھا, محبت تھی. تو یہ سب مختلف نیم ہیں, لیکن یہ کہ محبت خود یہ بہت بڑی چیز ہے محبت. اب جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں اس محبت کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ محبت کیا ہے. جی وہ بھی ایک بڑی خوبصورت ایک فارم ہے, ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہونا, یہ بھی اسی محبت کا ایک حصہ ہے اس کا. اور محبت کی ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ محبت کا مطلب کیا ہے. بالکل آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے جی محبت کا کیا مطلب ہے. بتا دیں آپ. مطلب ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں محبت کا مطلب ہے کہ کسی کے اٹریکٹ ہونا, کسی کا خیال رکھنا, کسی کی خاطر وہ قرار کھو دینا, لیکن ایسا نہیں ہے. محبت کا صرف ایک ہی مطلب ہے, وہ ہے قربانی. اچھا, کیا بات. تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوئیں, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی, وہ بھی محبت ہی تھی. بالکل ایسے. اور جتنے بھی لوگ وہ کوئلوں پر وہ جلتی ہوئی دھوپ میں کوئلوں پر لے, وہ بھی محبت ہی تھی اللہ رب العزت کی خاطر, آقا دو جہان کی خاطر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. باپ اپنے بچوں کی خاطر گرمی دھوپ میں دیکھتا ہوں اکثر مزدور دھوپ میں گرمی میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی ان کے اوپر وہ تھریٹ نہیں ہوتا کہ ہاں جی اگر تم نے کام نہ کیا تو بچوں کی طرف سے وہ تھریٹ نہیں ہوتا کہ نہ کرو گے تو ہم گھر سے نکال دیں گے. نو, وہ صرف محبت, وہ ایک محبت ہی ہے جس کی خاطر دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آ گئے دنیا نے, اور یہ دنیا قائم ہے یہ بھی محبت ہی ہے. کیونکہ جس دن محبت ختم ہو جائے گی نا تو بس پھر وہ ایک دوسرے کو نوچ دیں گے, لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ دیں گے, چھرے گھونپ دیں گے. تو محبت تو قربانی ہے, ایک ورڈ بس, قربانی. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ محبت اور رحم, یہ جو میں نے مثال دی ابھی کہ سمندر کی, کہ جو سمندر ہے وہ اپنی اپنی حدود میں ہے, سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, یہ رحم ہے. کس کا رحم؟ مالک کا. بے شک. وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان اور رحیم جو ہے, اور رحمان اور رحیم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. رحم ہمارے اکثر ہم سمجھتے ہیں رحم کا مطلب ہے کہ کسی پہ نعوذ باللہ ترس کھا لینا, کہ کسی کا وہ تھوڑا سا لحاظ کر دینا کہ نہیں یار استاد جی, وہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی پولیس والا روک لے استاد جی رحم کر دے تھوڑا. نہیں, رحم بڑی اسٹرانگ وہ ہے ورڈ. آپ ایک بچہ جو ماں کے وہ پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے نا, تو وہ جس کرب سے وہ جو گزرتی ہے, جو محبت اس بچے سے محبت ہوتی ہے, اس کی کوئی مثال دنیا میں شاید نہیں ہے, دنیا میں دوسری, ایک ماں کی اپنے بچے سے محبت. تو یہ جو مالک ہے رحمان اور رحیم, اس کی بہت زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے. بالکل ایسی. تو وہ اس رحم کا حصہ ہے کہ جو ہمیں اس نے ہماری غلطیوں کو وہ معاف کیے جا رہا ہے, ہمیں موقع دیے جا رہا ہے, ہمیں کہ کوئی بات نہیں موقع دیے جا رہا ہے اس پہ. بالکل, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. سر محبت میں ابھی قربانی کی بات کی ہے آپ نے, محبت میں بے وفائی بھی دیکھی جاتی ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بات کا دکھ نہ کرو کہ ایک دوست نے تمہیں دھوکہ دیا, اس بات کا دکھ کرو کہ تم ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے. اب یہ ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تو نیچے کسی بندے نے کمنٹ کیا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا سر دوست اور دھوکہ, تو یہ محبت میں بے وفائی یہ وہی بات ہے کہ یہ تو اس کے رول کے اگینسٹ ہے. محبت وہ محبت ہی نہیں ہے یار, جس میں بے وفائی ہو وہ تو محبت ہی نہیں ہے. وہ تو ایسی تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ سمجھنے لگ جائیں کہ محبت ہے, اور میں آپ کو بعد میں, اور میں آپ کو وہ مینیپولیٹ کر رہا تھا, آپ کو میں یوز کر رہا تھا. کچھ عرصے بعد میرا وہ مشن ہو گیا پورا, میں نے اپنا کام کر دیا, السلام علیکم, تو آپ کہیں جی میرے ساتھ بے وفائی کر دی. نو نو نو, بے وفائی از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایگزسٹ.
وہ صرف ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سمجھ لیتے ہیں شاید کہ یار میرے ساتھ بے وفائی کر گیا وہ, یا وہ کر گئی. نو, بے وفائی کا لفظ نہیں ہے محبت کی کتاب میں. محبت کی عشق کی کتاب میں بے وفائی نہیں ہوتی. واہ جی سر, جن لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے پھر وہ موو آن نہیں کر پاتے, تو بے وفائی کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ بے وفائی کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بھول جائیں. بھلایا تو نہیں جا مطلب رہا. جینزی کے لیے ہاں, اب بات یہ ہے کہ بھلایا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں بھلایا جا یہیں پر سکتا؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پہلی محبت بھلائی جا سکتی ہے؟ آخری محبت بھلائی جا سکتی ہے, دوسری محبت بھلائی جا سکتی ہے. یار وہ محبت ہی نہیں ہے جو بھلائی جا سکے. واہ, وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. اور آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ بھلا دیں آپ محبت کو؟ بھائی جنزی کے لیے, بچوں کے لیے, کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کر لی تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں؟ آپ محبت قربانی کی بات ہے نا, ہم نے وہ کیا, یہ تو ہم وی آل اگری کہ محبت کا مطلب ہے قربانی. ٹھیک ہے, اب آپ کو کسی سے محبت تھی تو آپ اگر اس سے اس کا صلہ مانگ رہے ہیں نا تو وہ محبت نہیں ہے. اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یار یہ لڑکا بڑا ہو کے نا مجھے گاڑی لے کر دے گا, یہ مجھے نا بڑا ہو کے یہ کیا. نو, کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کسی لالچ سے محبت نہیں کرتی. ماں اپنے بچے کے لیے اتنی قربانیاں دیتی ہے, اپنی زندگی اور موت کی وہ کشمکش سے گزرتی ہے, اپنی جان سے کی وہ بازی لگا کے وہ بچے کو وہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مشن کا اچھا میں ایسے کرتی ہوں یہ بچہ ہو جائے گا نا, میں اس کی خاطر اپنی پوری جوانی, دن رات, اپنی نیند, اپنی صحت, اپنا مال, سب کچھ قربان کر دیتی ہوں تو مجھے بڑا ہو کے نا یہ آج سے 30 سال بعد یہ مجھے اتنے پیسے. نو, اگر وہ ان کا کوئی بینیفٹ ہو یا کوئی مشن ہو تو وہ اس سے بڑے کم میں وہ کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو محبت میں اگر آپ کوئی ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا میرے دوست, تو پھر وہ محبت ہی نہیں ہے. وہ تو پھر ایسے ہے کہ آپ نے مزدوری کی, آپ نے کہا جی مجھے اس کے اتنے پیسے ہو گئے جناب, یہ میری مزدوری ہے. محبت تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے کسی سے محبت کی, قربانی آپ جو دے سکتے دی, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کے نزدیک محبت ایک بار ہوتی ہے بار بار ہو سکتی ہے؟ محبت, میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے روزانہ محبت ہوتی ہے خواتین سے. خواتین سے. اچھا, اور اس میں 3 خواتین ہمارے گھر میں ہیں, ایک میری والدہ, ایک میری بیگم اور ایک میری بیٹی. ماشاءاللہ. اور انسانوں ہم جب سمجھ جائیں گے نا, دیکھیں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ محبت اللہ اور رب العزت کی اپنی مخلوق کے لیے محبت کیا ہے, تو یقین مانے آپ راستہ چلتے ہوئے ایک کتے سے جو پیاسا کتا ہوگا آپ کو اس سے بھی محبت ہوگی. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ وہی خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہ اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے, پھر آپ کے دل میں نفرت نہیں آ سکتی, پھر آپ کے دل میں بغض نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ محبت ہی ہے. جب یہ آ جاتی ہے نا پھر یہ باقی سب چیزوں کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ ان کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے, ان سب کو باہر نکال دیتی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں, محبت کی میں بات کر رہا ہوں نا, اگر وہ انسان کو نہیں ملتی تو وہ انسان جو ہے وہ انکمپلیٹ فیل کرتا ہے. اس بارے میں کیا؟ یہ جو انکمپلیٹ ہے نا, یہ مجھے بہت پیارا لفظ لگتا ہے. آئی لو دس ٹرم, کہ یہ جو نامکمل, یہ جو تکمیل ہے نا, تکمیل, یہ مجھے لگتا ہے کہ کہانی ختم ہوگی بس, بورنگ سٹوری. مطلب وہ آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کوئی اچھی کتاب پڑھیں, آپ کا دل چاہتا ہے یار یہ ختم نہ ہو یار, یہ جو وہ اینڈ کے آپ کہتے ہیں یار کاش یہ ختم نہ ہو, کاش یہ تھوڑی سی مطلب یہ رہ جائے, تھوڑی سی یہ رہ جائے. اور یہ جو انکمپلیٹ یہ جو فلسفی ہے نا, یہی ہمیں زندہ رکھتی ہے, یہی ہمیں آگے بڑھنے کا. وہ کمپلیسنسی از دا اینیمی آف گروتھ اینڈ کریشن. جب آپ کو دا مومنٹ یو بیکم کمپلیٹ, دا مومنٹ یو بیکم کمپلیسنٹ, کہ یار میری جو پوڈ کاسٹ ہے نا 10 on 10 1 2 3 4 ہر چیز میں ہو گیا, یہ میری جو ویڈیو ہے یا میرا جو پروجیکٹ ہے یہ پرفیکٹ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, دیٹ از دا پوائنٹ آف ڈکلائن. وہاں سے آپ کا زوال شروع ہے. ایسی ہے. تو یہ جو انکمپلیٹ یہ جو فیلنگ ہے, یہی خوبصورتی ہے اس کی, یہی زندگی کا ایک بہت بڑا وہ ٹریگر ہے. سر یہاں پہ جنزیز کی اگر میں بات کروں تو محبت کر لیتے ہیں لیکن اگلے بندے کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے بات کی یوز کرنے کی, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اگلے بندے کی فیلنگز بعد میں ہرٹ ہوتی ہیں, اس کی فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ محبت کیا چیز ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ اکثر جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے کوئی کانسینٹ فارم کرواتے ہیں سائن, کہ یہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے یہ ہم یہاں پہ اپلوڈ کریں گے, ہم یہاں پہ اس کو کر دیں گے, رائٹ. اب جو گیسٹ ہے وہ اپنی ایکسیپٹنس, اپنا اپروول دے رہا ہے نا کہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں, رائٹ. اسی طرح محبت کا ہے, جب آپ نے وہ فارم وہ کر دیا نا سائن کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, تو پھر آپ کا یہ حق ختم ہو گیا کہ آپ کہ جی میرے ساتھ تو اس نے یہ کر دیا, میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا, میں نے اس کے لیے دیکھو یہ میں راتوں کو اٹھ کے رویا, میں اس کے لیے یہ پیسے چوری کر کے گفٹ دیتا رہا. تو یہ ان لوگوں کے لیے دیکھیں, اگر اس میں کھوٹ ہوگا نا دونوں سائڈوں پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی فار ایگزامپل, ان دونوں میں اگر کھوٹ ہوگا نا تو یہ اینڈ پہ اس طرح کے ریزلٹس کریٹ ہوں گے کہ جی میرے ساتھ اس نے دھوکا کر دیا, میں نے تو یہ کیا نہیں. جب آپ کو کلیئرٹی ہوگی نا کہ بھائی قربانی ہے, تو پھر کچھ بھی ہوگا, آپ کو کوئی بات نہیں. یک طرفہ محبت بھی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. مجھے اگر جو میں محبت کرتا تھا اور میں کروں گا. ایک باپ ہے, اکثر دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بڑی نافرمان اولاد ہوتی ہے, بالکل ایسی ہے. تو وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی وہ کیا اپنے اولاد کو بددعائیں دینے لگ جاتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی وہ محنت سے پالا, میں نا انہوں نے تو اپنا فرض نبھایا, انہوں نے محبت کی, بس ٹھیک ہے. ماں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ماں اولاد جیسی بھی ہو, کئی دفعہ وہ ماں پھر بھی ان کے لیے دعائی کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہاں میرا بچہ. یہ ہے محبت کی ایک فارم. تو جب ہم اس کو سمجھ لیں کہ محبت کیا ہے, محبت قربانی ہے, اور قربانی جب آپ, اور قربانی میں ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہ اچھا جی مجھے شبانہ تم سے محبت ہے تو میں تمہارے لیے مہینے کے 500 روپے تک قربانی کر سکتا ہوں, یا میں تمہیں 1000 روپے تک کی قربانی دوں. نو, پھر اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے کہ بھائی میں سب چیزیں قربان کرنی ہے. موو آن کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ موو آن کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلی تو مجھے اس کا جواب چاہیے کہ آپ کو کسی سے محبت ہوگی, فار ایگزامپل ٹھیک ہے, آپ کو کسی سے محبت ہوئی اور سچی محبت, اخلاص تھا دل سے, آپ قربانیاں آپ نے دی بھی, قربانیاں آپ دینا بھی چاہتے تھے جو بھی آپ کر سکے, اور وہ آپ کو اگر اس نے دھوکہ دے دیا, ٹھیک ہے, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے دھوکہ دے دیا, میں بھول نہیں پا رہا. تو اگر آپ کو پتا ہوگا نا کہ یار محبت کیا چیز ہے, تو پھر آپ کو موو آن اگر آپ نہیں بھی کر پا رہے کوئی بات نہیں, آپ نے اس کے ساتھ قربانی دی ہے, آپ نے اس کے لیے وہ خلوص وہ اپنا کیا ہے. اور یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا, یہ جو دکھ اور یہ انکمپلیشن اور یہ جو نامکمل یہ جو فیلنگز, یہی ہمیں خوبصورت بناتی ہیں. ہمیں یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑا پیوریفائی کرتے ہیں. کیا درد انسان کو مضبوط بناتے ہیں یا توڑ دیتا ہے؟ رومی کا قول ہے کہ درد, یہ جو زخم ہوتے ہیں, جو درد ہوتے ہیں نا, یہ روشنی ہمارے اندر انہی سے داخل ہوتی ہے. تو ہمیں یہ جو درد, یہ جو زخم, یہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہماری جو مشکلیں وہ ہے نا کہ ٹف ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین. تو یہ تو بیسک ایک فلسفی ہے کہ جو درد, جو زخم, جو تکلیفیں, جو ٹربولنسز ہوتے ہیں, جو پرابلمز ہوتی ہیں, وہ تو ہمیں ایک اسٹرانگ بناتی ہیں. زندگی کے مشکل وقت کو کیسے ٹیکل کیا جائے, کوئی پریکٹیکل طریقہ بتائیں آپ. میں آپ کو ایک چھوٹی سا واقعہ سناتا ہوں. میرے باس ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, وہ راشد ملک. ٹھیک, 3 ہفتے پہلے ان کی مجھے کال آئی, وہ ہی از ون آف دا موسٹ انسپائرنگ پرسنز آئی میٹ ان مائی لائف. ٹھیک, always supportive, always positive, always. تو الحمدللہ کافی دفعہ مجھے ان کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی, مدینہ شریف بھی ہم گئے اور کافی عرصہ ان کے ساتھ میرا گزرا. اور میں نے پچھلے 20 سال میں کبھی ان کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ویک نہیں پایا. تو وہ فون پہ نا وہ تقریباً رو رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہے, میں بہت درد میں ہوں. تو میں میں نے کہا یہ آواز تو میں نے کبھی نہیں سنی اس شخص کی آواز. تو میں نے اللہ سے رب سے دعا کی, اللہ ان کو صحت دے ان کی اس تکلیف. تو پھر خیر اگلے دن ہم ہاسپٹل گئے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو پتہ چلا جی ان کی کڈنی میں کوئی سٹون تھا 8 mm کے نا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں بڑا تکلیف میں تھا, میں اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ اگر اس تکلیف سے میری جان اگر جانی ہے تو پلیز مجھے نا آسانی سے وہ اٹھا لے. تو کہتے پھر ایک شخص نے میرے سامنے وہ آیت پڑھی اللہ رب العزت کی
کہ اللہ رب العزت کبھی کسی انسان کو اس کی سکت سے اس کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. کہتے وہ جیسی میں نے یہ آیت قرآن کی مجھے نا تو ایک دم سے میرے اندر ایک قوت آ گئی, میں ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اگر کوئی غلط دعا مانگ لیا کچھ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ یقین مانیں, آپ نے ویسٹ میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جی وہ بندے نے سوسائڈ کر لی. کیوں کر لی جی؟ وہ اس کا کتا مر گیا تھا, وہ بندے نے سوسائڈ کر لی. کیا ہوا جی؟ اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ اس نے اس کو ڈچ کر دیا. وہ جی کیا ہوا جی؟ اس نے کوئی چھوٹی اس کی جاب وہ چھوٹ گئی تو اس نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا, اس نے سوسائڈ کر لی. آپ یقین مانیں اللہ رب العزت کی قسم, میرے ایک دوست ہیں, ان کا جوان بیٹا, اکلوتا بیٹا حمزہ, روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اب میں اس کے جنازے پر گیا, وہیں پہ تھے ہم, تو ظاہر مجھے بتایا, تو میرا وہ بڑا پیارا, مجھے اس سے بہت پیار تھا, اس بچے سے بڑی قریبی, میں اس کو وہ ٹریننگ دے رہا تھا وہ پبلک اسپیکنگ کی, اور وہ بڑا اچھا. تو جب میں اس کے جنازے پہ گیا, جنازہ پڑھنے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے باپ کو مل سکوں, اس کو حوصلہ دے سکوں. میں وہیں سے جنازہ پڑھ کے وہیں سے واپس آ گیا. تو اگلے دن پھر میرے ایک دوست نے, ہدایت نے مجھے کہا کہ یار وہ تم کل بھی نہیں ان سے ملے تو آج ان کو ملتے. میں کہا یار میرے اندر نہ حوصلہ نہیں ہے, میں کیا ان کو کہوں گا کہ کسی کا ایک ہی بیٹا ہو, جوان بیٹا 18-19 سال کا, اور وہ فوت ہو گیا, میں اس کو کیا حوصلہ دوں گا. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. تو ہم ان کو گئے ملنے. آپ یقین مانیں, میں تو ان کو کیا حوصلہ دیتا, وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے. میں جیسے ان کو ملا, اس نے کوئی بات نہیں, اللہ رب العزت کی رضا. تو یقین مانیں, جب انسان وہ دلوں کو جو سکون اور جو حوصلہ ملتا ہے نا, وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. بے شک. اگر آپ اللہ کی طرف لو لگائیں گے, اگر آپ سمجھیں گے نہیں یار یہ مشکل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو وہ کرے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں نا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, انہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بس یہ بات ہے. جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ, دیکھیں ایک آدمی کا جوان بیٹا ہے, اور وہ اگلے دن, یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد, وہ اگلے دن وہ یوں مجھے گلے لگا کے, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کیا کہ راضی ہم. کیا بات ہے. تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی, ایک بوڑھے باپ کو آگے اس کے جوان بیٹا وہ چلا جائے, اور وہ اتنے حوصلے کے ساتھ, اتنے ایمان کے ساتھ. تو اس سے بڑا کیا ہوگا یار. یہ جنزی والوں بچوں, میری بات سنو, کوئی آپ کو لڑکی نے, کسی لڑکے نے ڈچ کر دے, کوئی بات نہیں, دنیا بہت بڑی ہے, اور آگے بڑے آپ نے اور کام کرنے, بڑے کام انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا بھی ہے تو آپ نے ان 2 لوگوں کو کبھی مت بھولنا جو آپ کو, جنہوں نے اتنے پیار سے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا. کسی ایک اس انسان کی خاطر جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ محبت میں تو یار کبھی بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, نہ دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا. اس انسان کی خاطر جو ڈیزرو ہی نہ کرتا ہو. میں یقین مانے, ایک دفعہ ایک دوست ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے کہا یار میری بیٹی نا بڑی اداس ہے, بڑی پریشان ہے. تو اس طرح اس کا نا دل ٹوٹ گیا. تو وہ کہتی میں بہت روتی ہوں انکل. میں نے کہا کیوں روتی ہوں, میرے ساتھ میرا دل توڑ دیا اس نے. میں نے کہا بیٹے آپ اس انسان کے لیے آنسو بہا رہے ہو جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا, جو آپ کے آنسوؤں کی لاج ہی نہیں رکھتا, اس کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہو. آپ ایک آنسو اس کے لیے تو بہاؤ جو مالک ہے, پھر دیکھنا وہ تمہارے ایک آنسو کی لاج رکھے گا, وہ تمہارا آنسو بھی نیچے بھی نہیں گرے گا, اور وہ کہے گا کہ نہیں. تو بس یہ موو آن کرنا ہے. آپ نے کسی نے دھوکہ دیا ہے, آپ سے بے وفائی کیا, آپ نے بس یاد رکھنا نہیں, وہ جو دھوکہ دے دے, جو بے وفائی کر دے, جو مس یوز کر دے, وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کسی چیز کا یار, وہ میرا تھا ہی نہیں, وہ تھا ہی نہیں. تو آپ بس وہ اپنے مالک کو, اپنے والدین کو, اپنوں کو ان پہ نظر رکھیں کہ نہیں یار میری ذات سے میری ماں کو تو نہیں دکھ ہو رہا جو اصل محبت کی حقدار ہے. کیا بات. میرے میرے باپ کو تو نہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی کہ میرا باپ اداس ہے, مجھے دیکھ کے وہ کوڑ رہا کہ یار اچھا میرا بیٹا تو یار یہ نا, میرا مالک تو نہیں اداس, جو نعوذ باللہ, میرا مالک تو نہیں اس بات پہ مجھ سے ناراض ہو سکتا. سر محبت کی جہاں بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت کا اپوزٹ ہے انڈیفرنس. انڈیفرنس مطلب کہ وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا کہ اولاد بڑی نافرمان ہو جائے, وہ بڑی ماں باپ بڑا سمجھائیں, پھر وہ باپ کہتا ہے اچھا یار چھوڑ دو اس کو, مجھے کوئی پرواہ نہیں.
بالکل. حالانکہ یہ ایگزیکٹ مطلب اس کو نہیں کر سکتی. محبت ہمیشہ رہتی ہے, لیکن کسی چیز سے کو اگنور کر دینا, اس کو چھوڑ دینا, یہ ہے محبت کا اپوزٹ. اور یہ بہت ہی تلخ یہ فیلنگ ہے, یہ سچویشن, یہ بات, یہ بڑی تلخ بات ہے. تو وہ کبھی میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ کبھی محبت کے اپوزٹ نہ ہو. آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتا ہے, آپ اپنا دل و جان لگا کے اس محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں, پھر تو آپ کامیاب ہیں. کیا بات. کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا کہ جو عشق حقیقی, جو حقیقی محبت ہے, اسی کی سب برانچز ہیں ساری. جب آپ انہی برانچز سے چلیں گے نا, تو چلتے چلتے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. پھر آپ اس تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. جب آپ کی اب وہ ایک عمارت ہوتی ہے نا, ایک بلڈنگ, بالکل 100 منزلہ بلڈنگ ہے فار ایگزامپل, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار میں جو نیچے کی جو ہے نا, جو 1-2 منزلیں وہ ویک بنا دو, وہ گندی سی اینٹوں سے یا کمزور اینٹوں سے بنا دو, باقی بڑی اچھی بنا دو. آپ کی ہر اینٹ وہ ایک جو شاہکار ہوتا ہے, ایک جو اس کی ہر اینٹ وہ اس کا اس میں رول ہوتا ہے. تو ہر سٹیپ کا, ہر بات کا, ہر اس محبت کا وہ کمپلیٹ عشق کی جانب, جب وہ محبت کی جانب آپ کا سفر ہے, اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قربانی کا اپوزٹ کیا ہے؟ قربانی کا اپوزٹ بھی وہی ہے, آسانی. آسانی کیا ہے کہ آپ نے کسی سے اگنور کر دینا, چھوڑ دینا, کہ میں وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ گیو اپ, کہ میں گیو اپ کر رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں. سمپل. سر بڑی اچھی گفتگو جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سیگمنٹ کی طرف چلیں, فل ان دا بلینکس. زندگی کا سب سے بڑا لیسن جو میں نے سیکھا وہ ڈیش ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا سوائے اللہ کی طرف آنے کے علاوہ. کیا بات ہے. میری نظر میں سکسیس کا مطلب ڈیش ہے, کہ اللہ رب العزت کی رضا. میں مشکل وقت میں ہمیشہ ڈیش کرتا ہوں. میں اللہ اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. اگر میں اپنے ینگر سیلف کو ایڈوائس دیتا تو میں کہتا ڈیش. تو میں کہتا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. میرے نزدیک پیار کا مطلب ڈیش ہے. قربانی. میں نے سب سے زیادہ پیار ڈیش سے کیا, اپنے رب سے. اگر میں کسی کو معاف نہیں کر سکا تو وہ ڈیش تھا. ٹو بی آنیسٹ ایسا کوئی ہے نہیں. کیونکہ میں رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. کیا بات ہے سر. اور مجھے یقین مانے مجھے بڑی اچھی نیند آتی ہے اس بات سے, الحمدللہ. مجھے لگتا ہے پیار میں سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیش ہوتی ہے. قربانی ہوتی ہے. میں آج بھی کبھی کبھی ڈیش کو مس کرتا ہوں. یار آپ بڑے ٹرکی سوال پوچھ رہے ہیں, بڑے چلاک ہیں آپ. میں آج بھی کبھی نہیں اکثر اپنے دوست کو مس کرتا ہوں. میرا وہ بھائی بھی تھا, دوست بھی تھا, فیصل. بڑی ینگ ایج میں وہ چلا گیا. اسے اللہ ان کے درجات میں. آمین آمین یا رب آمین. سر بڑا اچھا لگا یہ سیگمنٹ کر کے آپ کے ساتھ. سر میرا سوال بڑا امپورٹنٹ یہاں پر ایک اور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سے لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے کیسے ختم کریں؟ ان سے کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو پہلو پر ہی بات کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک کمرہ ہے, اس میں گھپ اندھیرا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ لائٹ آن کرتے ہیں, لائٹ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. تو یہ جو نیگیٹو لوگ یا بات کر رہے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی بہت ہے, تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے اندر روشنی کی کمی ہے, امید کی کمی ہے. جب روشنی آئے گی نا تو وہ خود بخود وہ اندھیرا چلا جائے گا. جب اس میں پازیٹیوٹی آئے گی نا تو خود بخود وہ نیگیٹیوٹی چلی جائے گی. اور اس کے لیے اللہ رب العزت, قرآن اور احادیث اور دین سے زیادہ خوبصورت اور اچھی روشنی ہے نہیں کوئی دنیا میں, نہ ہوگی کبھی. ٹھیک ہے نا. اب ان کے لیے جو پریشان, دیکھیں دنیا نے بڑے طریقے آزما لیے وہ پیس حاصل کرنے کے, سکون حاصل کرنے کے, بڑی, اور بہت اینڈ پہ وہ سب آگے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب وہ بات اللہ رب العزت کی جو بات وہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر کے علاوہ اطمینان نہیں پاتے. ٹھیک ہے. تو وہ ان لوگوں کو جو پریشان ہے, جو کسی تکلیف میں ہے, جو نیگیٹیوٹی جن کو لگ رہی ہے, ان کے لیے صرف یہی ہے کہ جب وہ دین کی باتوں کو, اچھی باتوں کو جب اپنے دل میں جگہ دیں گے, پڑھیں گے, سیکھیں گے, اچھے لوگوں سے کنیکٹ ہوں, اچھے لوگوں سے, تو خود بخود آہستہ آہستہ خود بخود وہ ساری جو منفی وہ وائبز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نیگیٹو انسان ہے اگر وہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھے گا تو ان کو بھی نیگیٹو کر دے گا؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں.
کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان 3 دن نیگیٹو انوائرمنٹ میں یا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے گا تو وہ بھی نیگیٹو ہو جائے گا. بالکل غلط. کیسے؟ وہ اس لیے کہ دو لوگ جب ہو نا کہیں پہ بھی, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں, ان میں سے ایک انفلوئنسر ہوگا اور ایک انفلوئنسی ہوگا. اب جس انسان کا عقیدہ یا کانسیپٹ یا بات زیادہ کنوکشن والی ہوگی, جو زیادہ بلیف ہوگا, وہ انفلوئنس کر جائے گا, اور جس کا ویک ہوگا وہ انفلوئنس ہو جائے گا دوسرے سے. چاہے آپ اس کی, میں آپ کو 1000 ایگزامپل دے سکتا ہوں. دنیا میں لوگ, کئی لوگ جو فار ایگزامپل دین کا اتنے زیادہ انہیں نہیں پتا, کانسیپٹ اتنے زیادہ کلیئر نہیں تھے, اتنا زیادہ نہیں پتا تھا, وہ کہیں ادھر ادھر گئے اور جا کے وہ دوسروں سے وہ ان کی وہ آئیڈیالوجی سے ان سے بڑی جلدی انفلوئنس ہو گئے. لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو جہاں گئے تو جہاں گئے انہوں نے ان کو اپنا وہ بنا لیا, اپنے کانسیپٹ سے ان کو انفلوئنس کر دیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ نیگیٹو لوگ میں بیٹھیں گے تو آپ نیگیٹو ہو جائیں گے. اب بات ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. اگر آپ ان سے ویک ہیں پھر ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگا. اگر آپ کا عقیدہ, آپ کا کانسیپٹ, آپ کا بلیف کمزور ہے تو پھر آپ ایک اسٹرانگر جو ہوگا, بے شک وہ نیگیٹو ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو وہ آؤٹ شائن کرے گا, آپ کو انفلوئنس کر دے گا. سر, میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ, اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے, بڑی. اور بس میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے دنیا کے ہر, یہ بڑی اچھا آپ نے, میری ایک درخواست ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی شادی مت کریں. جو بھی میری یہ بات سن رہے, جب تک آپ اپنے بچوں کو بیسک تربیت نہ دیں, انہیں نہ سکھائیں کہ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ بڑا ہی نازک رشتہ ہے. بے شک. بدقسمتی سے ہم کئی چیزیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کانشیسلی جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو آپ اس سے کوئی اچھے ریزلٹ ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ کسی انسان کو بہترین گاڑی کی چابی دے دیں گے, لو بھائی یہ نیچے بہترین وہ کھڑی ہوئی ہے پورشے, اگر آپ نے اس کو سکھایا نہیں تو وہ کیا بھی کہیں یا تو کسی کو اڑا دے گا یا کہیں مار دے گا یا وہ آپ کا لاکھوں کا نقصان کر دے گا. تو یہ زندگیوں کے معاملے جب آپ انہیں سکھائیں گے کہ بھائی آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے, تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. جب انہیں پتا ہوگا کہ جی عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے شوہر کا بے انتہا ادب کرنا ہے, اپنے شوہر کا احترام کرنا ہے, تو جب ان کو یہ, حالانکہ یہ بڑی بیسک بات ہے, بالکل ایسے, اور بدقسمتی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی بیوی کو ڈرا کے, اس کو دبا کے, اس کو یوں کر کے میں بڑا اسٹرانگ مرد بن گیا ہوں. شیم آن یو, شیم آن یو, کہ جو انسان اپنے آقا کی بات کے خلاف جا کے یوں کر کے وہ کرے. آقا نے تو یہ فرما دیا کہ بھائی وہ تم ان کا خیال رکھو, ان سے محبت سے پیش آؤ, ان کو اچھا, جو بھی تمہاری وہ استطاعت ہے اچھا انہیں کھلاؤ, ان کا خیال رکھو. یہ ہے مردانگی, تو یہ ہے یار. پاکستانی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ نیچے لگ گئے. یہ جو سمجھتے ہیں نا, میں ان سب سے کیا نام ہے, میں ان کو کیا کہوں, آئی ڈونٹ ہیو ورڈ فار دیم, کہ نیچے لگنا, اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا, اس کا خیال رکھنا, اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرے آقا کی سنت ہے, آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میرے لیے تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتے, لوگ جو مرضی وہ کہیں. میرے لیے سب سے پہلی بات میرے رب کی اور میرے آقا دو جہان کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو میں تو ان کو فالو کرتا ہوں. مجھے کوئی کچھ بھی کہے تو مرد اگر تم مرد ہو تو تمہاری مردانگی یہ ہے کہ تمہاری بیوی, تم اس کی عزت کرو, اس کا خیال کرو, اس سے پیار کرو, پھر تم اصل مرد ہو یار. پھر میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں, مجھے تم پہ فخر ہے. اگر تم اپنی بیوی کو دھمکا کے, ڈرا کے, اس کو دبا کے, اس کو بلیک میل کر کے کہ ہاں جی یہ ہو جائے گا, یوں کر دوں گا, وہ گا, شیم. سر, پاکستان میں ڈائیورس ریٹ پچھلے چند عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا بنیادی وجہ سمجھ رہے ہیں؟ ٹالرنس. پہلی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک تو ٹالرنس, اور دوسرا اگنورنس, اور تیسرا یہ کہ یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں اکثر, ان سب پہ بھی شیم, جو غلط باتیں لوگوں کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں. پہلی بات تو یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا ساری میری بہنوں سے, بھائیوں سے, سب دنیا میں, کہ خدارا سوشل میڈیا پہ کسی کی بات سن کے
اپنی زندگیوں کا برباد مت کریں. اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں, آپ کسی مشکل میں ہیں, آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنے ارد گرد آپ کے کوئی خیر خواہ, آپ کی کوئی ہمدرد اچھے لوگ ہوں گے, کیونکہ ہر کیس ڈفرینٹ ہے. کوئی ایسی بات اگر میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ جی جو آدمی بڑا بن ٹھن کے تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے تو ضرور عورتوں کے وہ ضرور اس کا کہیں نہ کوئی چکر چل رہا ہے, تو اس سے زیادہ سٹوپڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور لوگ کہیں اچھا, تو عورتیں اچھا یہ میرا آدمی روزانہ شام کو فون بھی بند ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے, اچھا کچھ تو چل رہا ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے. تو اس طرح کی باتوں سے خدا را کسی کی بات سن کے اپنے گھروں کو برباد مت کریں. بالکل ٹھیک ہے. دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اور اپنے ہمدرد جو لوگ ہیں, اور آپ کی انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہمدرد ضرور ہوگا جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا, آپ کو سمجھائے گا بات. بے شک ایسے کوئی ایک وہ نو شو وہ کہتے ہیں نا فٹس آل, کہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جو ہر سینیریو میں پوری فٹ آ جائے. اور ایک اور بڑی اہم بات میں یہاں پہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, لوگوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اکثر ہم فلمیں دیکھتے ہیں, وہ جو رائٹر تھا, جو ڈائریکٹر تھا, اس کی زندگی کا اپنا ایکسپیرینس تھا. کسی کی گرل فرینڈ نے اس کو ڈچ کر دیا, اس کو دھوکہ دے دیا, اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی, اس نے اس پہ فلم بنا دی کہ جی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں. یہ اس کا اپنا ایکسپیرینس تھا. عورتیں بے وفا ہوتی ہیں, مرد برے ہوتے ہیں. نو, عورتیں بے وفا نہیں ہوتی, مرد برے نہیں ہوتے. یہ اس کا ایکسپیرینس تھا, اور ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز پر اپنی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ مت قائم کریں. آپ کے پاس بڑا ہی کمپریہنسو, بڑا ہی سیرت النبی, وہ قرآن کریم, احادیث, بڑے خوبصورت, وہ پورے کا پورا وہ آپ کا زندگی کا پورا میپ, روڈ میپ, پوری ڈائریکشن کے ساتھ موجود ہے. خدارا لوگوں کی باتوں پہ, لوگوں کے ایکسپیرینسز پہ, ان کی اوپینینز پہ اپنی زندگی کو پلیز برباد مت کریں. میری یہ بڑی التجا ہے, اپیل ہے سب سے. میاں بیوی کے لیے کوئی بتا دیں کہ کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے جس سے وہ گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں ایک چھوٹی سی سٹوری کے بعد دوں گا. ایک دفعہ ایک کپل تھا, وہ اپنی 45ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ تو شوہر نے کہا جی کہ ہماری جب شادی ہوئی تو ہم ہنی مون کے لیے ایوبیا وغیرہ گئے, تو بیگم کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا. تو انہوں نے وہ گھوڑے پر بیٹھی, انہوں نے وہ گھوڑا دوڑایا, تو تھوڑی دیر بعد گھوڑا وہ بدک گیا, کیا کہتے ہیں, اس نے یوں گرا دیا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہنی دس از یور فرسٹ چانس. تو خیر پھر وہ دوبارہ اس پہ بیٹھی, پھر انہوں نے گھوڑا دوڑایا, تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ گھوڑا بدک گیا, پھر وہ گری. انہوں نے پھر اسے کہا کہ ہنی دس از یور سیکنڈ چانس. تو خیر وہ پھر بیٹھی, پھر تھوڑی دور گئی, تو پھر وہ گھوڑا تھوڑا سا اس طرح کا تھا ٹرینڈ یا کچھ, وہ تیسری دفعہ پھر اس نے کیا, وہ گری. تو انہوں نے اپنے پرس سے پسٹل نکالا اور گھوڑے کے سر میں گولی مار دی, اور گھوڑا وہیں پہ مر گیا. تو شوہر کہتا میں نے جیسے ہی دیکھا مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم نے بے زبان جانور کو اتنی سی بات پہ گولی مار دی. تو اس نے کہا ہنی دس از یور فرسٹ چانس. تو کہتے اس کے بعد سے ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزری. تو خیر یہ تو ایک بات تھی, لیکن یہ کہ خوشگوار زندگی کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں, آپ ٹالریٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ایک انسان کو, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے اختلافات, اگر آپ ایک دوسرے کو اس اختلافات کے باوجود آپ اس کی عزت کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں, آپ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی, دیکھیں ہم انسان ہیں, دن میں کئی دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. وہ مالک ہے, وہ ہمیں پھر بھی معاف کر دیتا ہے, وہ پھر بھی ہمیں کھانے کو دیتا ہے, ہم رات کو اس کا شکر کیے بغیر کئی دفعہ سو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر ہمیں صبح اٹھاتا ہے, پھر ہمیں کھانے کو دیتا ہے, پھر ہمیں نعمتیں دیتا ہے, پھر ہمیں ہر چیز. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو اگنور کرنا سیکھ لیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ول لرن جسٹ بائی لسننگ ٹو ون اسٹیٹمنٹ, کہ میں نے کہا کہ جی ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھ لیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, آپ یہ اوکے میں کل سے یوں کروں گا, میں ایک نیا انسان بن گیا. نو, یو نیڈ ٹو پریکٹس اٹ ریپیٹڈلی.
یہ ایک ورڈ ہے ریپیٹڈلی, پریکٹس نہیں. یہ آج ہی میرے بیٹے نے مجھے سکھایا ہے موسیٰ نے کہ پریکٹس اور ریپیٹڈ پریکٹس میں فرق ہے. تو یہ آپ کو ریپیٹڈلی پریکٹس کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو دین یو لرن دس اسکل. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ابھی کیسے میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. سر ہمارے پاس ہر فیلڈ میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. انٹرنیشنل فورم پہ کہاں پہ لیک کر رہی ہے ہماری یوتھ, یا اقبال کے شاہین کیوں نہیں پروڈیوس ہو پا رہے؟ یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ انٹرنیشنل فورم پہ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. تو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, ہماری جو یوتھ ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. ان کے جو گریڈز ہوں گے بہت اچھے گریڈز ہوں گے, ان کی جو سکلز ہوں گی بہت اچھی ہوں گی. لیکن دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اے آئی نے آ کے کافی جابز کو اگر ختم نہیں کیا تو کم کر دیا. فار ایگزامپل آج سے کچھ عرصہ پہلے ای میل رائٹرز, لیٹر رائٹنگ, کانٹینٹ رائٹرز, ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی. ایسے تو وہ جیسے وہ کلاؤڈ آیا, چیٹ جی پی ٹی آیا, وہ آیا, تو ان کی ڈیمانڈ کافی کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی, ابھی بھی جو کوالٹی رائٹر جو ہیں جو تو, لیکن کچھ سکلز ایسی ہیں جن کی ڈیمانڈ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی. ایسے اس میں ایک سکل ہے کمیونیکیشن. اب اور کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ سکلز. اب آتے کہ ہمارے جو کلچر ہے وہاں پہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جی کسی طرح محنت کر کے زیادہ سے زیادہ مارکس لے لیں, اور کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ ان کو کافی پیچھے چھوڑ دیا گیا. اب اور لیکن اگر آپ واقعی میں انٹرنیشنل فورم پہ وہ اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم ان سکلز پر بھی اسپیشل مطلب ٹریننگ وغیرہ کریں. ہم اس طرح کے پروگرام شروع کریں, مینٹورشپ, اور اس کا بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کو. کمیونیکیشن, لیڈرشپ, ان دونوں کی خاص طور پہ بہت زیادہ. اور اس کے لیے ہم نے ایک وہ دی انٹرنیشنل لیڈرز فورم وہ بھی بنایا ہے, اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس میں کافی دنیا بھر سے مختلف ممالک کے اس کے ممبرز ہیں, اور ہم اس کے کروا رہے ہیں ایونٹس بھی, ٹریننگ سیشنز بھی, بہت اچھی بات ہے. اور ریگولر اس کے پروگرامز ہو رہے ہیں. اور اقبال کے شاہین کیوں نہیں پروڈیوس ہو رہے؟ شاہین کیوں نہیں پروڈیوس ہو رہے؟ پہلی بات ہے کہ شاہین کیا ہوتا ہے. شاہین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آزاد ہوں. شاہین اور دوسرے پرندوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. شاہین کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا, وہ کسی سے ڈر کے وہ اپنی وہ پرواز کو نیچے یا اوپر نہیں کرتا کہ نہیں یار مجھے یہ نہ. تو آزادی جو کوالٹی ہے, آزادی, جب تک ہمیں آزاد نہیں ہوں گے, فکری آزادی, جب تک میں آزاد نہیں سوچ سکتا, جب تک ہم جتنا مرضی وہ کر لیں, جتنے مرضی ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ جی میں بڑا وہ ڈاکٹر بن گیا ہوں یا سائنٹسٹ یا وہ, تو جب تک وہ آزادی, اور وہ آزادی اسی صورت میں آئے گی جب ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہوں گے, جب وہ دیانتداری, وہ کہتے ہیں نا ایک دیانتدار آدمی انسانوں میں سلطان کا درجہ رکھتا ہے. جب وہ کردار پیدا ہوگا نا پھر وہ شاہین پیدا ہوں گے. کیا بات ہے. پھر وہ دین اسکائی از دا لمٹ. پھر وہ جب شاہین پیدا ہوں گے تو پھر وہ حکومت بھی کریں گے, وہ پرواز بھی ان کی بلند ہوگی انشاءاللہ. سر لاسٹ میں یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی بات کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, اکثر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ کام کر دو, تو ہم کیا کہتے ہیں, اس سے کیا پوچھتے ہیں نارملی کہ یار یہ کیسے کرنا ہے, مجھے تو نہیں آتا, یا کیا کرنا ہے, یا کب کرنا ہے, یا کیوں. لیکن جو سب سے اہم سوال ہے نا وہ ہے کیوں, why. If you have the answers to your why, then finding the answers of what, where, when, how is very, very easy. اور جب آپ اپنے why کا آنسر ڈھونڈیں گے نا کہ why you exist, why you were created, یقین مانے آپ کی دنیا, آپ کی ڈائریکشن, آپ کی منزلیں دنیا والوں کی منزلوں سے, دنیا والوں کی سوچوں سے, دنیا والوں کے گمان سے بہت بلند ہوں گی. کیا بات. تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچو کہ کس لیے مالک نے تمہیں پیدا کیا. کیا صرف اسی لیے کہ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں, بچے پیدا کریں اور مر جائیں؟ ایسے نہیں. اپنا خیال رکھیے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر.
تو جی ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا, بہت ہی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ تھا. اپنی رائے مجھے کامنٹس میں دینا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وائس آف کلک می پاکستان. مجھے فیروز چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.